نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الوتر۔ وطر عشاء کی نماز سے، عشاء کے فرائض کے بعد سے فجر تک کے وقت، یہ عشاء اس کا وقت ہے۔ چونکہ عشاء سے فجر تک کا کافی وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں کوئی نماز اللہ نے فرض نہیں کی، کیونکہ یہ آرام اور سکون کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن عبادت کے لیے یہ وقت بہت پرسکون اور مناسب ہوتا ہے، تو اس میں نفل نماز تطوع انسان کی اپنی خوشی کے ساتھ ایک نماز، اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا، جس کو تہجد بمع وطر کہا جاتا ہے۔ وطر کا معنی طاق ہوتا ہے، یعنی وہ نماز جو طاق تعداد میں ادا کی جاتی ہے۔ طاق سے مراد 1، 3، 5، 7، یعنی جس کو جفت کے مقابلے میں جو استعمال کیا جاتا ہے۔ دن کی نماز کا اختتام بھی طاق نماز پر ہوتا ہے، جیسا کہ مغرب کی 3 رکعتیں۔ تو رات کی نماز کا بھی اختتام طاق پر ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے، ایک ہے، اور وہ ایک چیز کو پسند کرتا ہے۔ وطر حقیقت کے اندر ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر 3 ادا کیے جائیں تو 2 نفل اور 1 وطر، 5 ہوں تو 4 نفل اور 1 وطر۔ وطر حقیقت کے اندر ایک ہی ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے انداز مختلف ہیں۔ کبھی آپ نے اکیلا تنہا 1 ادا کیا، کبھی 3، کبھی 5، 7 بھی۔ تو جو باقی جو 7 رکعات ہوتی ہیں وہ تمام نوافل کے درجے میں ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان ابواب کے اندر وطروں کے متعلقہ 7 ابواب انہوں نے قائم کر کے 15 روایات درج کی ہیں۔ ایک روایت معلق اور باقی متصل سند کے ساتھ ہیں، اور ان 15 روایات میں سے 8 تکرار کے ساتھ اور 7 خالص ہیں، اور مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے 3 آثار بھی درج کیے۔ تو ابواب وطر کے اندر کئی ایک مسائل جو وطروں کے متعلق ہیں وہ امام صاحب نے واضح کر دیے۔ مثلا وطر واجب ہے یا سنت، یہ بیان کیا۔ رکعات کی، وطروں کی رکعات کی تعداد کتنی ہے، اور وطروں کے اندر مسنون قرات کون سی ہے، اس کا ابتدائی وقت اور آخری وقت کون سا ہوگا، دوران سفر وطر پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا، وطر اگر قضا ہو جائیں تو اس کی ادائیگی کیسے ہو، قنوت اور محل قنوت کے بارے میں، اور وطر کے اندر وصل یا فصل، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ وصل اور فصل کی وضاحت آئے گی کہ مثلا 3 رکعتوں کو اکٹھا ہی پڑھنا یہ وصل ہے، فصل 2 پڑھ کر سلام پھیر کر پھر 1 رکعت ادا کرنا یہ فصل ہے۔ اسی طرح وطر کے بعد 2 رکعتوں کا ادا کرنا۔ یہ تمام مسائل امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب یا ابواب کے اندر درج کریں گے۔ باب نمبر 1، باب ما جاء فی الوطر، وطروں کے متعلق، وطروں کی ترغیب کے بارے میں جو روایات آئی ہیں۔ حدیث نمبر 990، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع وعبداللہ ابن دینار عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تو آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے ادا کیا جائے، یعنی اکٹھے 4 نفل نہ پڑھے جائیں، بلکہ 2 کر کے ادا کریں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ صُبْحَ، جب تم میں سے کسی کو
صبح کا خطرہ ہو، یہ ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے، صلی رکعۃ واحدہ، وہ ایک رکعت ادا کر لے، توتر لہ ما قد صلی، تو یہ ایک رکعت وطر بنا دے گی، طاق بنا دے گی جو کچھ اس نے پہلے پڑھا ہے۔ پہلے جتنی نماز پڑھی ہے یہ ایک رکعت اس کو وطر بنائے گی۔ مثلا پہلے 4 رکعتیں پڑھی ہے تو ایک پڑھنے سے 5 ہو جائے گی، یہ طاق ہو جائے گی۔ پہلے 6 پڑھی ہے، ایک رکعت وطروں کے ساتھ اس کو طاق بنا دے گی۔ پہلے 8 پڑھی ہے تو ایک وطر 9 ہو جائیں گی، اگر 10 پڑھی ہو تو ایک وطر 11 ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے بعد ترک میں یہ وضاحت بھی ہے کہ سائل نے اپنی صلاۃ اللیل کے وطر بنانے کے بارے میں سوال کیا تھا کہ میں اپنے رات کی نماز کو وطر کیسے بناؤں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1748 کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ 2 رکعتیں کر کے ادا کرتے رہو، جب ڈر ہو کہ صبح ہونے والی ہے پھر ایک رکعت اور پڑھیں، تو پہلے جتنے آپ نے نوافل پڑھے ہیں یہ تمام کو طاق بنا دے گی۔ حدیث نمبر 991، وعن نافع ان عبداللہ ابن عمر کان یسلم بین الرکعت والرکعتین فی الوتر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرا کرتے تھے ایک رکعت میں اور 2 رکعتوں میں وطروں کے، حتیٰ یامر ببعض حاجتہ، جہاں تک کہ بعض اوقات اپنے کسی ضرورت کے متعلق حکم بھی دے دیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وطر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 3 رکعت وطر پڑھتے، لیکن وہ فصل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ فصل یعنی پہلے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے اور پھر ایک رکعت الگ سے ادا کرتے، اور بعض اوقات 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کسی ضرورت ہوتی، کسی کو کوئی بات کہنی ہوتی، وہ بھی کر لیتے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ 2 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں، اب ایک وطر الگ سے ادا کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ وطر ادا کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا۔ حدیث نمبر 992، قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب ان ابن عباس اخبرہ انہ بات عند میمونۃ وہی خالتہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں انہوں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس رات گزاری۔ فاستجعت فی ارض وسادۃ، فرماتے ہیں کہ میں لیٹ گیا تکیے کے عرض کے رخ، اس کے جو چوڑائی والی سمت تھی میں ادھر لیٹ گیا۔ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ وہ تکیے کے طول میں لیٹ گئے، یعنی اس کے طول والی سمت کو اپنا اس کو سرہاں اپنے سر کے نیچے کیا۔ وَنَامَ حَتَّى انتصف اللیل، آپ سو گئے یہاں تک کہ آدھی رات ہوئی، او قریب من ہو یا آدھی رات کے قریب، آپ سوئے یہاں تک کہ آدھی رات یا آدھی رات کے قریب وقت ہو گیا۔ فَاسْتَيْقَظَ، آپ بیدار ہوئے، يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، آپ مسلنے لگے نیند کو اپنے چہرے سے نیند کو مسلنے لگے، یعنی ہاتھوں کو آنکھوں پر پھیرا تاکہ آنکھوں جب اٹھتا ہے آدمی تو آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہے، جب ہاتھ پھیرا جائے تو نیند ختم ہو جاتی ہے۔ ثم قرأ 10 آیات من آل عمران، پھر آپ نے تلاوت کی 10 آیات آل عمران کی، سورہ آل عمران کی 10 آیات تلاوت کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر یہ 10 آیات پڑھی ہیں۔ وضو کا تذکرہ بعد میں ہے کہ پھر بعد میں وضو کیا ہے۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شن معلقۃ، پھر آپ ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئے۔ شن پرانا مشکیزہ، تو جو ایک مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا لٹکایا ہوا تھا تاکہ زمین پر پڑا ہو تو اس کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے اس طرح کی کوئی چیز آ سکتی ہے تو اس کو کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیا جاتا۔ اس لٹکائے ہوئے پرانے مشکیزے کی طرف آپ نے رخ کیا۔ فتوضأ فاحسن الوضوء،
اور وضو کیا تو بہترین عمدہ ترین وضو کیا، یعنی 3 مرتبہ اعضاء کو دھونے والا۔ ثم قام یصلی، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ فصنعت مثلہ، تو میں نے بھی ایسے کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح اٹھا اور جو کچھ آپ نے کیا تھا اسی طرح میں نے بھی اس مشکیزے سے وضو کیا اور آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ فقمت الی جنبہ، میں آپ کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ فوضع ید الیمنی علی راسی، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ وآخذ بأذنی یفتلھا، اور آپ نے میرا کان پکڑ کر اس کو ایسا سا مروڑنا شروع کر دیا۔ چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے اور میں مقتدی ہوں، مجھے بائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، تو وہ الٹے ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ جبکہ اصول یہ ہے کہ امام کے ساتھ جب ایک ہی مقتدی ہو تو مقتدی جو ہے وہ امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا اور امام جو اپنے مقتدی کے بائیں طرف کھڑا ہوگا۔ تو آپ نے نماز کے اندر ہی اس کے سر سے پکڑا اور پہلے تو ان کو مانوس کرنے کے لیے پیار سے اس کے کان کو ایسا سے اس کو مسئلہ، تاکہ وہ یک بارگی ہاتھ لگنے سے خوف زدہ اور پریشان نہ ہو جائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے ان کو گھما کر دوسری طرف کیا۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ ثم رکعتین، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں۔ ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں۔ ثم رکعتین، پھر 2۔ ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ ثم رکعتین، 2 کر کے یہ رکعتیں ادا کرتے رہے۔ ثم اوتر، پھر آخر میں وطر ادا کیے۔ ثم اضطجع، وطر ادا کرنے کے بعد آپ لیٹ گئے۔ حتی جاء المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس آیا۔ فقام فصلی رکعتین، آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں ادا کی، یعنی صبح کی سنتیں ادا کی۔ ثم خرج فصلی الصبح، پھر آپ نکلے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس کے اندر بھی وطر کا وقت بھی اس میں بتلا دیا اور وطر کی تعداد بھی اور طریقہ کار بھی اس میں بتلا دیا۔ حدیث نمبر 993۔ قال حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمر ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فركع ركعة توتر لك ما صليت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَنصَرِفَ، جب تو انصراف کا ارادہ کرے، اب نماز کو ختم کرنے کا ارادہ کرے، فرکع رکعتان، آخر میں 1 رکعت ادا کر لے۔ توتر لک ما صلیت، وہ 1 رکعت وطر بنا دے گی جو کچھ تو نے پہلے پڑھا ہے۔ اس روایت سے بھی اور گزشتہ ایک روایت سے بھی ثابت ہوا کہ وطر 1 رکعت، آپ نے خود وطر 1 رکعت پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اور خود اس پر عمل بھی کیا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل رہا۔ تو ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور جمہور محدثین فقہا تمام 1 وطر کے قائل ہیں کہ 1 وطر پڑھنا درست ہے، ثابت ہے۔ اور بعض لوگ اتنی واضح روایات ہونے کے باوجود وہ 1 وطر پڑھنے پر بڑی لے دے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے اعتراضات اور اس کے نجائز ان کے فتوے بھی لگاتے ہیں۔ جبکہ اور ایک عجیب بات کہ کہتے ہیں کہ 1 وطر منسوخ ہے۔ کیسے منسوخ ہو گیا؟ نبی کی وفات کے بعد صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، منسوخ کب ہو گیا؟ اگر منسوخ ہوتا تو صحابہ کرام اس پر عمل کیوں کرتے؟ باب نمبر 2، باب ساعت الوطر، وطر کے اوقات، وطر کب کب ادا کرنا چاہیے اس کا بیان۔ وقال ابو ہریرہ اوصانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوطر قبل النوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تاکیدن کہا کہ نیند سے پہلے وطر ادا کر لیا کرو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں دن رات مشغول رہتے، تو رات گئے تک احادیث کو ضبط کرنے میں، حفظ کرنے میں مشغول رہتے۔
تو آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ آپ وطر پہلے ادا کر لیا کریں تاکہ صبح شاید آپ جلدی بیدار نہ ہو سکیں، جس کی وجہ سے وطر کہیں وقت سے رہ نہ جائیں۔ حدیث نمبر 995، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا انس بن سیرین قال قلت لابن عمر ارأیت الرکعتین قبل صلاۃ الغداۃ، میں نے ابن عباس سے پوچھا مجھے صبح کی نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں ذرا بتلائیے۔ کیا بتلائیے؟ کہ اطیل فیہم القراءۃ، کیا ان کے اندر میں قراءت کچھ لمبی کر لیا کروں؟ فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل مثنی مثنی، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی کا طریقہ بتلا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعتیں ادا کرتے، ویوتر برکعت، اور 1 رکعت وطر ادا کرتے۔ پیچھے آپ نے 1 وطر پڑھنے کا حکم دیا تھا، یا آپ کا عمل ہے آپ خود بھی 1 رکعت ادا کرتے۔ ویصلی رکعتین قبل صلاۃ الغداۃ، اور صبح کی نماز سے پہلے یعنی صبح کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے۔ وکأن الاذان باذنیہ، گویا کہ اذان ابھی آپ کے کانوں ہی میں ہے۔ کانوں میں ہونے سے مراد اذان کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہی آپ 2 رکعتیں ادا کر لیتے، مزید اس کے انتظار میں نہ بیٹھتے۔ اور بعض نے اس کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ یہاں اذان سے مراد اقامت ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی، ایسے تھی کہ جیسے اقامت کی الفاظ آپ کے کان میں پڑیں تو جیسے آدمی پھر جلدی کرتا نماز کے لیے، تو صبح کی سنتے بھی آپ نے جلدی میں ادا کی ہے، جیسے کہ تکبیر ہو رہی ہو، اقامت ہو رہی ہو، پھر آدمی جلدی سے نماز کو اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قال حماد اے بسرعت، حماد راوی نے وکأن الاذان باذنیہ کی وضاحت کی کہ گویا کہ آپ جلدی آپ نے کی تھی۔ حدیث نمبر 996، حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشہ قالت كل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہى وطره الى السحر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری رات ہی آپ نے وطر ادا کیے، یعنی وطروں کا کوئی مخصوص وقت نہیں تھا، کبھی رات کے ابتدائی حصہ میں، کبھی توسط میں، کبھی آخر میں بھی، پوری رات ہی آپ نے وطر پڑھے ہیں۔ وانتہا وطر الی السحر، اور آپ کے وطروں کی انتہا سحری کے وقت ہوتی، صبح کی اذان سے پہلے تک وطروں کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہو آدھی رات تک، لیکن وطر جب وہ صبح صادق تک ان کی ادائیگی کا وقت ہے۔ باب نمبر 3، باب ایقاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ بالوطر، باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کو وطروں کے لیے بیدار کرنا۔ حدیث نمبر 997، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال حدثنی ابی ان عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا راکدۃ معترضۃ علی فراشہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، یعنی تہجد کی رات کی نماز پڑھتے، وانا راکدۃ، اور میں لیٹی ہوتی، معترضۃ علی فراشہ، اور بستر کی چوڑائی کے رخ میں لیٹی ہوتی۔ فإذا أراد أن يوتر أيقظني، جب آپ ارادہ کرتے وطر ادا کرنے کا تو مجھے بھی بیدار کرتے، فأوترت، تو میں بھی وطر ادا کر لیتی۔ ثابت ہوا اگر کوئی تہجد کی رکعات ادا کرنے کے بعد وطر پڑھے، یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر کوئی تہجد کسی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم وطر ہی سحری کے وقت ادا کر لے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک بڑا سنہری موقع ہوتا ہے، بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ باب نمبر 4، باب یجعل آخر صلاۃ وطرا، باب چاہیے کہ اپنی نماز کا آخر اختتام جب وہ وطر پر کرے، رات کی نماز 2 کر کے ادا کرتا رہے، تو سب سے اینڈ پر آخر پر رات کی نماز کے آخر پر وطر ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 998، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ حدثنی نافع عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنی رات کی نماز کے آخر کو وطر بناؤ، یعنی وطروں کو سب سے آخر میں ادا کرو۔ تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے وطر ادا کر لے بعد میں نوافل پڑھے۔ ہاں البتہ ایک عذر والی شکل ہو سکتی ہے کہ مثلا آدمی کو یہی تھا کہ میں صبح شاید بیدار نہ ہو سکوں گا، تھکاوٹ تھی، کوئی اکتاہٹ تھی، کوئی اور معاملات تھے، تو اس نے عشاء کے فوراً بعد ہی وطر ادا کر لیے، اتفاق سے وہ سحری کے وقت پھر بیدار ہو گیا ہے، تو اب وہ مزید نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اب وہ نوافل پڑھ سکتا ہے، وطروں کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آمدن پہلے وطر پڑھ کر پھر بعد میں نوافل پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔